بتاتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اب چونکہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز فرمایا تو ابتداءً جو ہے لوگوں کو، ناظرین کو یہ چاہیے کہ قرآن کے متعلق تھوڑی معلومات تو حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور سچ کہہ رہے ہیں آپ کے معترضین جو ہے الگ الگ انداز میں اعتراضات لا رہے ہیں، جبکہ یہ ان کے پرانے اعتراضات ہی ہیں، لیکن وہ کتابوں میں موجود ہیں اور علماء اسلام نے اس کے شافی و وافی جوابات بھی عطا کیے ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے نوجوان کتابوں کو دیکھتے نہیں، اور جو نیٹ پر آیا ہے اور جو سوشل سائٹس پر آیا ہے اسی کو وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں جی، اسی لیے ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو ہم اب ان سب کے جوابات لے کر کے سوشل میڈیا پر بھی آئے ہیں، جہاں سے تم سیند مارنے کی کوشش کرو گے قرآن یا ذات رسول پر، ہم وہاں آ کر کے تمہیں جواب دیں گے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، سبحان یہی اللہ۔ وجہ ہے کہ اس میدان کو ہم لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ بہرحال قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس کی شروعات ہی ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ دیکھیں اب یہاں پر ایمان والوں کے لیے تو بات صحیح ہے کہ وہ پہلے سے ایمان لایا ہوا ہے بندہ، اور وہ قرآن پاک میں رائے کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کرتا، اللہ کی کتاب ہے۔ اب آپ چونکہ سوال آپ کا یہ ہے کہ اللہ کی ہی کتاب ہے کیسے مانا جائے، تو پھر اس کے لیے قرآن کے چیلنجز جو قرآن نے خود اپنے اندر رکھے ہیں، واہ واہ، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے تھے، آج تک چل رہے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ محبوب آپ فرما دیں کہ اگر سارے انسان جمع ہو جائیں اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اس طرح کا قرآن لانا چاہیں تو لا نہیں سکیں گے۔ واہ 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 واہ، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، قرآن کی یہ آیت موجود ہے، تو یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ اگر واقعی تم یہ کہتے ہو کہ اس طرح کی کتاب تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہو سکتی ہے، تو لاؤ پھر اس طرح کی کتاب۔ یہ تو کلام ربانی کی بات ہوئی، لا نہیں سکو گے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر تخفیف فرمائی، ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل جو ہے 10 صورتیں تو لے آؤ۔ اس کے بعد پھر ہوا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ اس کے مثل جو ہے نا ایک سورہ تو لے کے آؤ۔ تخفیف ہوتی گئی، یہ چیلنجز ہیں قرآن پاک کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اس کے مطابق لے آؤ اگر تم شک کرتے ہو ہمارے بندے پر اتاری ہوئی، بندے خاص یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی اس کتاب میں تمہیں شک ہے تو لاؤ اس طرح کی ایک سورہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کن لوگوں کو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ وہ عرب جو فصاحت و بلاغت میں ان کا یہ کمال بات تھا، صاحب، واہ واہ واہ، کیونکہ لٹریچر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ تو اس زمانے کے جو عرب دان تھے وہ آج کے عربیوں سے کئی درجے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کے جتنے بھی عرب ہوں گے یہ اپنی زبان کو صحیح یا غلط پہچاننے کے معیار کے لیے انہی پرانے شعراء کا ہی واسطہ لینا ہوگا، ان کو بالکل صحیح، انہی کا ریفرنس دینا ہوگا کہ فلاں نے یہ استعمال کیا تھا تو یہ عربی کی فصیح چیز ہے۔ تو اس زمانے کے شعراء اور اس زمانے کے فصحاء بلغاء کو یہ چیلنج ہو رہا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ ان لوگوں کے پاس جنگیں لڑنے کے لیے بڑا ہتھیار جمع کرنا اور لوگوں کی فوج جمع کرنا، اس سب کے لیے وقت تھا، تو پھر قرآن کے جمع کرنے کے لیے کیوں نہیں وہ سیریس ہوئے؟ جیسے مشہور بات ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ پر جو ہے مشہور شاعروں کی اشعار لکھ کر کے لٹکائے جاتے تھے، اور جس کا سب سے اچھا ہوتا اس کا شعر خانہ کعبہ کے دروازے پر لگایا جاتا، صحیح، اور جب اس سے بھی اچھا آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ پہلے والے کو نکال دیا جاتا، اب اس کو لٹکایا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ اعزاز تھا ان شاعروں کا کہ ہمارا لکھا ہوا کلام جو ہے خانہ کعبہ پر لٹکا ہوا ہے۔ تو پھر یہ شعراء جاہلیہ جب لگاتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ کوثر کی 3 آیتیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ لکھوائی اور پھر اس کو خانہ کعبہ کے پاس لٹکایا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس سے بہتر کلام ہوگا تو اس کو ہٹایا جائے گا
اور دوسرا شعر لایا جائے گا. ہم، اب جب کھانے